الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں کا مسار زمان، سید سروران حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت، گرامی اللہ صاحبین، آج کا یہ نورانی وجدانی ایمانی پروگرام جو شہدائے کرب و بلا کی یاد میں سجایا جا رہا ہے، دعا کیجئے خلاق عالم بندہ نچیز کی زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اس کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر سامعین، آج بڑی عظیم رات ہے اور عظیم ہستیوں کا ذکر جاری و ساری ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان سے کرنا چاہ رہا ہوں. جو لوگ تو میرے مزاج سے واقف ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں، جو نہیں واقف ان کے لیے میں روایت ابتدا میں سنانا چاہ رہا ہوں. میرے حضور جان کائنات رحمت دو عالم نے فرمایا، جو میرا امتی ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے. حضور فرماتے ہیں جب آتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، جب واپس جاتا ہے تو رب معافی کا قلم پھیر کے بندے کو جنتی بنا دیتا ہے. مقدر والا بولے بھائی، مقدر والا بولے سبحان اللہ. میں نے پہلے بتایا میں اس طرح کا خطیب نہیں ہوں، آپ کا ذوق ہوگا تو میرا بھی ذوق بنے گا، ورنہ میں تو ابتدائیں چیک کر لیتا ہوں، پھر کتاب آپ کی مرضی پہ ہونا ہے، میں واپس گیا سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں باقی خطاب آپ سننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عشق حسین کی شمع روشن ہو تو پھر محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. پھر آپ کو بولنا پڑے گا، جہاں بات کی سمجھ آ جائے وہاں میرے کہنے کے بغیر بولے نا، جہاں سمجھ نہیں آئے گی تو میں سمجھ آگے چلوں گی. میرے حضور جانے کہنا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، محبت سے دوست ہونا. تصور تو کرو ذرا، آج تم مسجد عزیزیہ میں بیٹھے ہوئے پروگرام سجا رہے ہو. میں 1400 سال پہلے وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو مسجد نبوی میں صحابہ کا جلسہ ہے. خطاب
اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا تعلق علاقے کے چودھری کے ساتھ ہو، کسی کا تعلق علاقے کے ایم پی اے کے ساتھ ہو، ایم این اے کے ساتھ ہو، قوم کے وزیر کے ساتھ ہو، کسی مشیر کے ساتھ ہو، کسی جناب چیف منسٹر کے ساتھ ہو، چیف آف آرمی کے ساتھ ہو۔ میں نے کہا تعلق کیوں بنانا چاہتے ہو؟ آپ کوئی پتہ نہیں مشکل آ جاتی ہے تو تعلق کام دیتا ہے، مشکل آ جاتی ہے تو تعلق کام دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ مشکلیں عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، ارے غلاموں قیامت والے دن سبا دینے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اگر چاہتے ہو تمہارا ہاتھ دامن مصطفیٰ میں ہو تو پھر کثرت سے درود پڑھو، مدینے والا تمہیں نجات دلائے گا۔ اس کا تعلق حضور کے ساتھ بن جائے، اور کیا چاہیے؟ اس کا تعلق حضور کے ساتھ بن گیا، اس کا تو رب غفور کے ساتھ بن گیا۔ آقا سے پڑھو بے سبحان اللہ۔ امام شفاعی نے قول المدین میں ذکر کیا ہے، امام قرطبی نے اپنی التذکرہ میں ذکر کیا ہے، امام غزالی نے اپنی کتاب میں سے نقل کیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آ گئی۔ کون آئی؟ بولو تو صحیح، کون آئی ہے بھائی؟ عورت آ گئی، آپ کہتی حضور والا میری جوان بیٹی فوت ہو گئی، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ وہ مجھے خواب میں ملے گا۔ جوان بیٹی، میرا بڑا پیار ہے اس کے ساتھ، تو وہ فوت ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے مجھے خواب میں ملے آگے۔ آپ نے وظیفہ بتایا، عورت گئی ہے گھر، اس نے وظیفہ پڑھا، خواب رات کو سوئی ہے، خواب آئی ہے بیٹی مل گئی۔ صبح اٹھی ہے، اٹھ کے عورت آ کے حضرت حسن بصری کے پاس، حضور آپ نے وظیفہ بتایا، ہمیں عمل کیا ہے، جی کیا، بیٹی ملی ہے، جی ملی ہے، تو پھر آپ خوش ہو؟ کر لگی نہیں، خوش نہیں ہوں، پہلے بیٹی ملتی نہیں تھی، یہ بڑی پرابلم تھی، آج ملی ہے تو پرابلم پہلے سے بڑھ گئی، اسے تو عذاب ہو رہا، میری بیٹی کو عذاب ہو، بتا کے چلی، عذاب کی نوعیت بھی بتائی کس طرح ہے۔ پہلے تو اس کے گلے میں جہنم کے توق ڈالے، پاؤں میں جہنم کی زنجیریں ڈالے، عذاب ہو، چلی، دن گزر گئے، دوسری رات آ، وہ بیٹی جو پہلے ماں کے خواب میں آئی تھی، آج رات وہ حضرت حسن بصری کے خواب میں آ گئے۔ آتے ہی آپ کہتے ہیں مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا حضور وہی تو ہوں جس کی ماں نے تم سے وظیفہ پوچھا تھا۔ میں وہی ہوں، جی حضور وہی ہوں۔ فرمایا تیری ماں تو کچھ اور بتا رہی تھی، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ نہیں سمجھے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیری ماں نے کچھ اور بتایا ہے، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ حضور ماں نے کیا
اسلام. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. آپ نے مسجد بنائی ہے، نیچے بنیادیں ہیں نا، ہے نا؟ مکان بناتے ہو نیچے بنیادیں کھولتے ہو نا. تو اس لیے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، تو اسلام کی بھی بنیاد ہے. اب رہنا اوپر، مکان اوپر، رہائش اوپر، گھر اوپر، بنیادیں نیچے کیوں؟ توجہ ہے بھائی؟ زمین کی کھدائی کر رہے ہو نا نیچے، بنیادیں نکال رہے ہو. میں نے کہا کیوں بھائی؟ رہنا اوپر ہے، مکان اوپر ہے، تو بنیادیں نیچے کیوں؟ پھر صرف یہ نہیں کہ بچہ ڈالتے ہو، پھر اوپر کٹائی بھی کرتے ہو درمٹ سے. میں بات سمجھا رہا ہوں، سمجھو ذرا، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. اتنا زور نیچے کیوں لگا رہے ہو؟ اوپر دیوار آ کے 4 انچ کی، نیچے بنیاد اتنی چوڑی کیوں بھائی؟ رہنا اوپر ہے تو بنیادیں نیچے کیوں؟ آپ کہیں گے رحمت صاحب آپ کو پتا ہے جس کی بنیادیں پختہ ہو وہ مکان ڈولتا نہیں. جس کی بنیادیں پختہ ہونا، آپ کو پتا ہے بارشوں کا موسم ہے، طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، تو بنیادیں پختہ ہو تو مکان پختہ، بنیادیں مضبوط ہو تو مکان مضبوط، بنیادیں نہ ڈولے تو مکان نہیں ڈولتا. میں نے کہا اس لیے تو میرے کریم رسول نے کہا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ وحب اہل بیتہ. فرمایا جس طرح ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے تو غلاموں اسلام کی بھی بنیاد ہے. میرے کریم آقا اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا اسلام کی بنیاد 2 محبتوں پہ قائم ہے، حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیتہ. ایک محبت میرے صحابہ کی، ایک محبت میرے اہل بیت کی. ان دونوں کی محبت دل میں پختہ کر لو، تمہارے ایمان کی گارنٹی حسین کا نانا دے رہا ہوں. بعض دفعہ ٹھیکیدار آ کے کہتے ہیں بجری بھی ڈال لو، ہمارا مشورہ ہے سریا بھی ڈال لو، ہم گارنٹی دیتے ہیں مکان نہیں ڈولے گا. میں نے کہا ادھر مشورہ دے رہی اللہ کا حبیب. اور میں غلاموں سے آپا دی محبت بھی دل وچ رکھو، اہل بیت دی محبت بھی دل وچ پختہ کرو. تواڈے ایمان دی گارنٹی تے اللہ دا نبی دے رہا ہے. بڑی بڑی آندھیاں آئیں گی، بڑے بڑے طوفان آئیں گے، لیکن جن کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہوگی، فرمایا ان کا ایمان سلامت ہوگا. ان کی شان ہے. جناب میرے سامنے توجہ فرمائیے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ. ایک بندہ ہے یہاں سے چلا ہے، جدہ پہنچ گیا، جدہ سے چلا ہے، شہر مکہ میں پہنچ گیا، شہر مکہ سے چلا ہے، حدود حرم میں پہنچ گیا، حدود حرم سے چلا ہے، مسجد حرام میں پہنچ گیا. مسجد حرام میں چلتے چلتے عین بیت اللہ کے سامنے چلا گیا. ایک طرف حجر اسود، ایک طرف مقام ابراہیم، درمیان میں پہنچ گیا. کتنا خوش نصیب ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بڑا خوش نصیب نہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس کعبے کو تو پہلی نگاہ دیکھے گا تو سارے گناہ مٹ جائے گا. حرم میں پہنچ گیا، سامنے بیت اللہ شریف ہے، ایک طرف مقام ابراہیم ہے، ایک طرف حجر اسود ہے، درمیان میں پہنچ گیا. فصلى وصام، روزے رکھتا جا رہا ہے، نمازیں پڑھتا جا رہا ہے. المستدرک الصحیح ہے، پھر روایت پڑھ رہا ہوں. امام حاکم نے شبری نے کہا ہذا عصیر حدیث صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے. فرماتے میرے حضور کا فرمان میں بندہ کعبے میں چلا گیا، ایک طرف حجر اسود ہے، ایک طرف مقام ابراہیم ہے. ولو ان رجلا سافر بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مقبض لأهل بیت محمد دخل النار. اے لاہور میں رہنے والوں، شہر ڈھاکہ میں رہنے والوں، میرے حضور کا فرمان سنو، دل کی تختی پہ لکھ لو. میرے آقا فرماتے ہیں بندہ
ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے نا، ایک بار ان کو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرتا ہے، ہم تو وہ الفاظ زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتے۔ اسی کتاب میں میرے حضور نے فرمایا ابو بکر کے بارے میں، میرے کسی صحابی کے بارے میں بکواس مت کرنا۔ کیوں؟ میرے صحابی وہ ہیں جن کا انتخاب صرف میں نے نہیں کیا، میرے رب نے کیا ہے۔ وہاں فرمایا لا یقبل منہ یوم القیامۃ صرف براءۃ، فرمایا جو کسی ایک صحابی کے بارے میں برا بولے گا قیامت والے دن نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہے نہ کوئی فرض قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ جو صحابہ سے اور اہل بیت سے پیار کرے گا نا وہ بخشے گا، اور بخشے ہوئے بھی نہ سبحان اللہ اپنے جو غلط ماڑی نے سبحان اللہ۔ بھائی کسی جڑے بیٹھے ہو مسجد عزیزیہ وچ تواڈے دل وچ صحابہ دا پیار ہے نا، سبحان اللہ پیار ہے نا، رب نے جو تواڈا بیڑا پار ہے، صحابہ دا پیار ہے تے پھر بیڑا پار ہے، اہل بیت دا پیار ہے تے پھر بیڑا پار ہے۔ رب تعالیٰ کو سبحان اللہ۔ آگے سنیے میرے حضور کا فرمان علی شان کنز العمال شریف کے اندر ہے، امام حسن و حسین کی شان سنیے ذرا، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں صحابہ ایھا الناس، اے لوگوں، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جددا، میرے حضور فرماتے ہیں صحابہ میں تمہیں خبر نہ دوں ان لوگوں کے بارے میں جن کے نانے جیسا کائنات میں نانا کسی کا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے سبحان اللہ، پڑھنا ذرا سبحان اللہ، جن کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں، جن کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں، جن کی پھوپھو جیسی کسی کی پھوپھو نہیں، جن کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں، جن کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے فرمایا وہ کون ہے؟ الحسن والحسین جدہما رسول اللہ، ایک حسن ہے ایک حسین ہے جن کے نانا جی کا نام محمد ہے، محمد رسول اللہ، اور سبحان اللہ ذرا، ان کے نانا کا نام محمد ہے، ان کی نانی کا نام خدیجہ ہے، ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے، ان کے باپ کا نام علی ہے، ان کے چچا کا نام جعفر ہے، ان کی پھوپھا کا نام ام ہانی ہے، ان کی خالہ کا نام رقیہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے۔ یہ بھی چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ کچھ بدبختوں نے سرکار کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ حضور کی ایک بیٹی کوئی اور بیٹی، حضور فرماتے ہیں وہ ان کی خالہ جیسی تو کسی کی خالہ نہیں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ام کلثوم ہے، وہ زینب ہے، وہ رقیہ ہے۔ آپ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اب ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں ذرا، فرمایا وجدتہما فی الجنہ، ڈلے پہ آ گئے یوں چاہو سبحان اللہ، وجدتہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وخالتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ۔ حسن ہے وہ حسین ہے جن کا نانا بھی جنت میں، جن کی نانی بھی جنت میں، جن کا باپ بھی جنت میں، جن کی ماں بھی جنت میں، جن کی پھوپھا بھی جنت میں، جن کی خالہ بھی جنت میں، جو آپ بھی جنت میں، تم سے محبت کرنے والے غلام بھی جنت میں۔ حضور چاہتے تو علیحدہ ذکر بھی کر سکتے تھے، لیکن جہاں اپنا کیا ہے کہ ان کا نانا جنت میں، نانی جنت میں، باپ علی جنت میں، ماں زہرا جنت میں، پھوپھا ام ہانی جنت میں، جن کی خالہ جنت میں، ماموں قاسم جنت میں، فرمایا قیامت تک سارے حسینی جنت میں۔ کتنا کرم سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر میرا دور نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، میرے عمر فاروق کا دور نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، میرے یار کار کا دور نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، کربلا میں نہیں رہ سکے تو کوئی بات نہیں، امام زین العابدین کا دور نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، امام محمد باقر کا دور نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں،
نہیں؟ تھک گئے ہو تو بس کر دیتے ہیں بھائی. اب تک کھڑا ہو پھر سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس سے بڑی ہے سبحان اللہ. امام کستلانی کو میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں. بالکل ابھی مغرب کے بعد امام کستلانی کو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے صرف آپ کو ٹچ دینے کے لیے. آپ عشق حسین جگانے کے لیے آپ سے پڑھ لو ذرا سبحان اللہ. امام کستلانی فرماتے ہیں پوری امت کا اجماع ہے، اجماع ہے کہ جو حضور کی قبر انور کی مٹی ہے اس سبز گنبد کے نیچے حجرہ عائشہ کے اندر جو قبر انور کی مٹی ہے وہ اس مٹی کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں پوری زمین سے افضل ہے. پڑھ لو سبحان اللہ پڑھ لو ذرا. میں نے ابتدا میں کہا جب صحابت کو سبحان اللہ کہے گا بخشا جائے گا. میرے خیال میں آپ نے سنچری پوری کر لی ابھی 50 بھی نہیں ہوئی. پڑھ لو سبحان اللہ. قبر انور کی مٹی ہے پوری زمین سے افضل. بولتے جو بات آگے لے جائیں. قبر انور کی مٹی زمین سے افضل. امام کستلانی اور کہتے ہیں کعبے سے افضل. وہ پہلے آسمان سے افضل. وہ دوسری آسمان سے افضل. وہ تیسرے سے بھی افضل. اس کی بلندی ہے چوتھے آسمان سے افضل. ساتوں آسمانوں سے افضل. عرش معلیٰ سے افضل. مٹی ہے مٹی. میں نے کہا مٹی ہے امام کستلانی کیوں افضل؟ کہیں سے نہیں ہے کہ جس میں رسول کو چومتی ہے. ہائے 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 ہائے. وہ جسد رسول کے پوس سے لیتی ہے. اس مٹی کی شان یہ ہے وہ سرکار کے جسم کو چومتی ہے. مفت گھر میں رہنے والوں میرے جملے پہ حاضر رہنا. اگر اس جملے پہ تم کھڑے ہو کے بھی دان دو تو دان کم ہے. جملہ بڑا ہے. میں نے کہا اس کی بلندی کیا جانے تو اس کی رفعت کو کیا جانے تو. یہ تو مٹی ہے جس میں رسول کو چومتی ہے. جس میں رسول کو چومتی ہے. سبحان اللہ پڑھو ذرا. جس میں رسول کو چومتی ہے. میں نے کہا جو رسول کو چومے. ہائے 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 ہائے. پہنچو میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں. جو رسول کو چومے وہ تمہارے سے بھی افضل. جس حسین کو رسول چومے. جو رسول کو چومے وہ تمہارے سے افضل. تو جس حسین کو کبھی حضور ہاتھوں پہ اٹھا کے چومے, کبھی سینے پہ لٹا کے چومے, کبھی کندھوں پہ بٹھا کے چومے. ان کی شان طلب کیا ہو. اگر مٹی ہو کے چومے تو ایسے بلانے. اگر رسول اللہ جسے چومے اس حسین کا مقام کیا ہوگا. شان دیکھو, مقام دیکھو. کون بیان کرے شان امام حسین. کون بیان کرے ان کی فضیلت کو. کون بیان کرے ان کے مقام کو. میں نے کہا یہ تو مٹی ہے. یہ مٹی ہے, جگر کا ٹکڑا نہیں. ہائے 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 ہائے. یہ مٹی ہے, جگر کا ٹکڑا نہیں. ہم جس حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں ان کی ماں زہرا تو میرے حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے. مٹی کی شان ہے تو جگر کے ٹکڑے کا مقام کیا ہوگا. مٹی کو یہ نسبت ہے تو ان کا مقام کیا ہوگا. ابھی بھی لوگ پریشان ہیں. نہیں کہاں پریشان ہے. دیکھو یار اتنی صدیاں گزر گئی ان کے دل سے حسین اترتے ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. میں کہتے ہیں کدی عشق دی یاد لگی جو
نہیں تینوں کدی عشق دی آگ لگی جے نہیں سبحان اللہ اگر میں دیوانے نے تو مر کر میں تو پیچھا نہیں ہٹ دے ابھی میں وہ نہ آ رہا تھا تو مجھے یاد نہیں رہا میں نے وہ نلین شریف باہر نکالا تھا لگانے کے لیے یاد نہیں رہا میں طرف توجہ کرانا چاہتا نلین کیا ہے یا حضور کے قدم ہے نلین کو نسبت ہے قدموں کے ساتھ تو عشق رسول جب نبی اللہ آتا ہے تو دل میں سجا دیتے دل میں سجا لیتے ہیں حضور کے نلین ہو تمہاری جگہ ہم عاشقوں کا دل ہے عاشقوں کا دل ہے اور میں نے کہا یہاں نالین دیکھ کے بھی تجھے سمجھ نہیں آئی وہ قدموں کے نیچے والی نالین عاشقوں کے دل سے کوئی نہیں اتار سکا تو بندوں پہ بیٹھنے والے حسین کا عشق کون ختم کرے گا عاشق اس نلین کا لگا کے جھولتے پھرتے ہیں تو حسین کا خون رسول ہے اگر تو مٹانا چاہتا تو مٹا نہیں سکتا ذکر حسین مٹا نہیں سکتا کیوں ان ظالموں نے تو داتا صاحب حملہ کیا ہے کس لیے داتا کی علی بند ہو گئی بند کے سارے رہتے ہیں کوئی نہیں جانا بم بلاسٹ کیے فتوے دیے ہیں حاضری بند کر دو حاضری بند کر دو روک روک کے تھک گئے بم بناوی بم بلاسٹ کیا تاکہ ان کو بنا دو یہ مارے جائے میں نے کہا ان کا عقیدہ ہے کہ سنی مرتا ہی نہیں سنی مرتا ہی نہیں رب کعبہ کی قسم سنی مرتا ہی نہیں حاضری بند کر دی ہوئی بند پہ میں نے کہا ابھی بھی یقین نہیں آئی یہ حسین نہیں حسین کا شہزادہ ہے حسین کی اولاد میں ہے اگر داتا کی حاضری بند نہیں ہوتی تو حسین کا ذکر نہیں کرتا اب جو کیا ہے سبحان اللہ حسین کا چلیس میں شہزادہ ہندوستان میں آیا نام حسن سنجری ہے ان ساگر دریا کے کنارے ڈیرا لگا لیا جو گزرتا اسے کلمہ پڑھا دیتے ہیں میں نے کہا بھائی بابے کو اٹھاؤ یہاں سے اس کو اٹھاؤ یہاں سے اور جو گزرتا اسے کلمہ پڑھا دیتے ہیں کسی نے کہا پاگلو یہاں سے تو کوئی گزرتا ہے اگر یہ بابا اٹھ کے کہیں سے گزرا کرنا پہلے آپ پیچھے کلمہ پڑھتے جاؤ یہاں سے تو کوئی گزرتا ہے نا اگر یہ بابا کہیں سے گزر گیا تو 90 لاکھ پیچھے قرآن کی بولی بولتے چلے جائیں گے اگر اٹھانا نہیں تو پھر پانی بند کر آنا ساگر دریا سے پانی نہیں دے سکتے یہ شہزادے جہاں بھی جاتے ہیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے سبحان اللہ پانی بند ہو جاتا ہے میں نے کہا بند کرنے والے بند ہو جاتے ہیں سبحان اللہ حسن سنجری آپ نے کہا ایک لوٹا پانی کا لینے دو میں نے کہا چلو ایک لوٹا لے لو اس سے زیادہ نہیں آپ نے مرید کو کہا بھائی لوٹا دریا میں ڈالو مرید نے لوٹا دریا میں کہا ڈالا نا حسین کے چلیس میں شہزادے نے دریا کو حکم کیا سیما ڈالا آدھا لوٹے میں بند ہو جا مجھے حسین کا بیٹا بلا رہا ہے پورا دریا لوٹے میں بند ایک ہندو نے گانا دے دیا اس نے کہا کربلا میں پانی کو ترستے رہے ہو آپ پانی پہ قبضہ نہیں کر سکے تو آج تم نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے پر میں ظالم یہ تو نہ کر نہیں سکتے تھے ہائے 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 وہ تو نہر فرات تھی اگر حسین کا چلیس میں شہزادہ سمندر پہ کر سکتا ہے تو فرات کیا چاہے یہ تو نہ کہہ کہ پانی پہ قبضہ نہیں کر سکتے سنی تیرا ہضمہ درست ہو تو بولے ذرا ہاں ایک بات ضرور ہے کربلا میں قبضہ اس لیے نہیں کیا تھا اسلام بچانا مقصود تھا آج قبضہ اس لیے کیا ہے اسلام پھیلانا مقصود ہے قبضہ اس لیے نہیں کیا تھا دین بچانا مقصود تھا آج قبضہ اس لیے کیا ہے دین پھیلانا مقصود ہے کوئی نہ سمجھے حسین پہ پانی بند تھا حسین کھول نہیں سکتا اور میں حسین کا بیٹا کھول لے گا تو بابا کیوں نہیں کھول سکتا ان کی شان ہے ان کا مقام ہے اب بس کو ذرا سبحان اللہ شان جتنی بھی بیان کرتے جائیں زندگیاں ختم ہوئی قدم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باپ بھی پورا رہا یہ اس گھرانے کے جسم خراب اس گھرانے کی
واپس سے پڑھیں ذرا سبحان اللہ. اب میں ایک دو روایت حضرت مولانا شیر خدا کی بھی پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ذکر علی کے اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ کر کرنی میں پڑھی نہیں سکتا یار, تمہارا ذوق نہیں پڑھنا یار. میں کہتا ہوں سے کسی ماں کے ذکر میں تم بیٹھے ہو, وہ تو نیزے کی نوک پہ چڑھ کے چھپنے گیا, تم یہاں چھپ کر بیٹھے ہو. ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ. مسجد نبوی کا ماحول, سبحان اللہ. ہدایت کے ستارے بیٹھے ہیں, مدینے کا چاند بھی تشریف فرما ہے. جب مجلس لگتی ہے نا, دربار رسالت جب لگتا ہے تو حضور کی اس جانب حضرت ابو بکر بیٹھتے ہیں, اس جانب عمر فاروق بیٹھتے ہیں. وزیر پھر بادشاہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا, تو حضور کی جب بادشاہ سلطنت لگتی ہے, ادھر جانبدار, ادھر عمر فاروق, صحابہ کا مجمع ہے, مسجد فل ہے, بھری ہے, اور علی آ گئے. علی آ گیا بھائی, سنیو علی آ گئے, صحابہ کی محفل سجی بھی علی آ گئے. بیٹھن دی جگہ نہیں, تو میرے حضور نے صحابہ نے تیرے اور دیکھنا شروع کر دیا. کہڑے ہم جڑے میرے علی میں جڑا دے, کون ہے جو میرے علی کے لیے جگہ بنائے گا؟ تو جو ہمیشہ پہلا نمبر جس نے لیا آج بھی وہی اٹھا. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے آپ, رب سے کہو سبحان اللہ. کون ہے جو میرے علی کے لیے جگہ بنائے گا؟ حضور ابھی دیکھ رہے تھے, ساتھ بیٹھے ہوئے جانبدار اٹھ کے کھڑے ہو. واپس سے سبحان اللہ. اپنے اور حضور کے درمیان جگہ بنائی, اپنے اور حضور کے درمیان جگہ بنائی. حضور بیٹھے ہیں, ساتھ ابو بکر بیٹھے ہیں, چاہتے تو اس طرف بھی مولا علی کو بٹھا سکتے تھے. لطف کرو نظر, اپنے اور علی کے, اپنے اور حضور کے درمیان جگہ بنائی, اور جگہ بنا کے پتہ کیا کہتے ہیں, ہاں ہونا یا ابو الحسن, اے حسن نے ابا جی ایتھے آ جاؤ, ایتھے. واپس سے کہو سبحان اللہ. کوئی بندہ زمین کی فرنٹ سیٹ تے بیٹھا ہوئے, پیچھے آن واسطے تیار نہیں, تے جڑا بیٹھا نبوت دے نال ہوئے, پتہ نہیں کدوں سنی بولن گئی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. زندہ
تیری عقل اس سے آگے جاتی نہیں، تو علی عقل میں آتا نہیں۔ اب تم رکھو، میں نے کہا مشرق میں چلو، وہاں سے مغرب میں چلو، شمال میں چلو، جنوب میں چلو، پوری زمین چوک کے رکھ۔ ہائے ہائے ہائے، اب سے بہت سبحان اللہ۔ زمین رکھ، دوسری زمین بھی رکھ، تیسری بھی رکھ، چوتھی بھی رکھ، پنجویں، چھویں، ستویں بھی رکھ، میں کہا 7 زمین نہ چوک کے رکھ۔ سبحان اللہ۔ میرا بھی نہیں ایمان کا مزہ اچھا۔ سبحان اللہ۔ میرے جو میرے بیٹھتا ہے تو اور کچھ نہ تھلے میں کچھ نہیں، میں متفق ہوں، آسمان ہے میں چوک کے رکھ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا بھی رکھ، تیسرا بھی رکھ، 7 آسمان رکھ دے، 7 زمین نہ رکھ۔ حضرت عمر کا فیصلہ سن، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لولا ان السماوات سبع والارضین سبع بدیت فی کفتی وبدی ایمان علیہ فی کفتی، لالا جہاں ایمان علیہ ترازو کے ایک بدلے میں 7 زمینیں ہو، اسی بدلے میں 7 آسمان ہو، دوسرے بدلے میں علی کا ایمان ہو، لالا جہاں ایمان علیہ فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان ہلکے ہوں گے، علی کا ایمان بھاری ہوگا۔ اتنا پاورفل ایمان مولا علی کا، اتنا ہیوی ایمان مولا علی کا، میں نے کہا اتنے بڑے ایمان والا مسجد نبوی میں جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے یارے کار کار، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ واپس کہو سبحان اللہ۔ آگے چلتا ہوں، آخری روایت پڑھنے لگا ہوں، واپس سے دو سبحان اللہ۔ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی آپ فرماتے ہیں علا ومن ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدا۔ واپس سے بولنا سبحان اللہ، اونچا بول سبحان اللہ۔ علا ومن ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدا۔ آل محمد کی محبت میں فوت ہو گیا، وہ شہادت پا گیا۔ سارے محبت کرتے ہو؟ یہ بھی دعا کہنا کہ یا اللہ جامع شہادت پلا دے۔ تو فرمایا اگر کفار کے ساتھ جنگ کا موقع مل جائے تو سبحان اللہ، تلوار چلانی مل جائے تو سبحان اللہ، اگر غازی ممتاز والا کردار مل جائے تو سبحان اللہ، اگر وہ کردار نہ بھی ملے تو حسین بھی بن کے رہنا، بستر پہ بھی موت آئے گی تو مقام شہادت کا۔ دنیا سے توبہ کرتا ہوا گیا۔ سبحان اللہ۔ جو آل محمد کی محبت میں فوت ہو گیا، دنیا سے توبہ کرتا ہوا گیا، کامل ایمان لے کے گیا، جو آل محمد کی محبت میں فوت ہو گیا، بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر، فرمایا موت آنی تو ہے، ملک الموت نے آنا تو ہے، روح قبض کرنی تو ہے، لیکن یزیدیوں میں اور حسینیوں میں فرق یہ ہے، یزیدیوں کی روح کھینچ کے نکالے گا، حسینیوں کی روح نکالتے وقت یہ بشارت دے گا میں صرف تیری روح نکالنے نہیں آیا، تمہیں جنت کا پروانہ دینے بھی آیا۔ بشرہ ملک الموت بالجنہ، جنت کی کوئی خبری سنائے گا ملک الموت، ثم منکر ونکیر، قبر میں جائے گا تو منکر نکیر آئے گی، آتا یہ نہیں کہیں گے من ربک کا ما دینک کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، آگے کہیں گے حسین بھی فوت ہوا ہے نا تو پہلے مبارک ہو تجھے جنت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ،
ان کی شان، ان کا مقام کوئی نہیں، ان کا مرتبہ کوئی نہیں، ان کی فضیلت کوئی نہیں. اور میں نے کہا جو ان کے بن جائے شان میں تو غلاموں کی ختم نہیں ہوتی، وہ تو ایمان ہے. ان کی شان دیکھو غلاموں کی، تو ان کی محبت میں بنایا تفریق کرتے ہیں جنت کی خوشخبری. سبحان اللہ. آگے سن. فتح لہو فی قبرہ بابان الجنہ، اور میں قبر میں جائے گا جنتی دروازے کھول دیے جائیں. سبحان اللہ. علامہ اسماعیل حقی کو پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. حسینی بن جا، سبحان اللہ. یہاں بھی حسینی بن، سبحان اللہ. قبر میں جنتی خوشبوئیں آئیں گی، جنتی ماحول آئے گا. محبت سے پڑھنا سبحان اللہ. فتح لہو فی قبرہ بابان الجنہ. لوگ کہتے ہیں اگر محبت نہ کریں تو پھر، میں نے کہا یہی فرمان یہاں ہی سو. سبحان اللہ. اللہ من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ. اور میں جو حسین کے بغض میں مر گیا، جنت تو جنت ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اب توجہ پوری، ہاتھوں پر زبان پہ نعرہ، زبان پہ تسبیح ہونی چاہیے جہاں میرا جملہ مکمل ہو. میں نے ایک قبر یہ ہے، ایک قبر یہ ہے. توجہ توجہ بھائی، پوری میری طرف توجہ رکھنا، جملہ ہوا میں نہ اڑ جائے. ایک قبر یہ ہے، ایک قبر وہ ہے. آپ کہتے ہیں علامہ صاحب یہ قبر فاتح لہو فی قبرہ بابان الجنہ، اس کی قبر میں جنتی دروازے کھول دیے گئے. لم یشم رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. اس محلے میں یہ رہتا تھا اسی میں وہ رہتا ہے، اس مسجد میں یہ نماز پڑھتا تھا اسی میں وہ پڑھتا ہے، اس نبی کا کلمہ اس نے پڑھا تھا اسی کا اس نے پڑھا ہے. اس طرح غسل اس کا دیا گیا اسی طرح اس کا دیا گیا. توجہ توجہ رکھنا، ہاتھ نیچے نہ ہو، زبان خاموش نہ ہو، بات مکمل کرنے والا ہوں. اس کی قبر میں جنتی دروازے کھول دیے گئے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. جس طرح جنازہ اس کا اس طرح جنازہ اس کا، جس طرح کفن اس کا اس طرح کفن اس کا. میرے نام باقی فرق مجھے نہیں آتے، اتنا فرق ضرور آتا ہے کہ یزیدی کی قبر، کہ حسینی کی قبر. یہ محبت حسین میں مر گیا، یہ بغض حسین میں مر گیا. جو بغض میں مر گیا وہ تو مر گیا، جو محبت میں مر گیا وہ تر گیا. سبحان اللہ. ختم نہیں ہوئی، آگے سن. علی من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ. سبحان اللہ. تو کیا اگر اسی پیار کر دیا، اسی کر دیا حسین ساڑھے. میرے حضور فرماتے ہیں جو حسین کی محبت میں مر گیا نا وہ سنی عقیدے میں مر گیا. مات علی سنت والجماعہ. سبحان اللہ. تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی. آگے سن. علی من مات علی حب آل محمد جعلہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. سبحان اللہ. میں بات ختم کر رہا ہوں، سبحان اللہ. بالکل ختم کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں 1 منٹ کے اندر بات ختم کر رہا ہوں. ممبر چھوڑنے والا وہ آ گیا کہ اٹھا کے کر سبحان اللہ. ایک بار حسینی بات میں سبحان اللہ. آپ نیچے نہ ہو، زبان خاموش رکھو. ایک منٹ کے لیے رک جائے بھائی. یہ جملے پہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے داد دے دیں گے نا تو یقین کریں مجھے ساری زندگی ٹھنڈک پڑتی رہے گی. حسین کو میں لنگر حسینی دے گا، جنت لے کے دے گا. توجہ ذرا. اور میں علی من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو آل محمد کی محبت میں فوت ہو گیا اس کی قبر کو رب فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے. سبحان اللہ. میں ایسا بول رہا ہوں، جملہ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. میں ایسا بول رہا ہوں، جملہ بہت بڑا ہے. فرشتے آسمان سے اس کی قبر کی زیارت کو آئے گئے. مزار ملائکۃ الرحمہ جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اس کی قبر کو رب فرشتوں کی زیارت گاہ بنا گیا. آپ سے پوچھتا ہوں سمجھدار بندے ہو، یہ کس کی قبر ہے؟ حسینی کی. بولو کس کی قبر ہے؟ فرشتے زیارت کے لیے آئے، کس کی قبر ہے؟ کس کی قبر ہے؟ یہ نبی کی قبر ہے.
امام حسین کی ہے، نہیں تو ذرا اونچی زبان میں کہنا، نبی کی قبر علی کی ہے، امام حسن کی ہے، حسین کی ہے، امام زین العابدین کی ہے، امام محمد باقر کی ہے، امام جعفر صادق کی ہے، امام التقی کی ہے، امام نقی کی ہے، حسن عسکری کی ہے، ارے داتا کی ہے، خواجہ کی ہے، معین الدین کی ہے، بلے شاہ قصوری کی ہے، غوث پاک کی ہے۔ جس کی قبر ہے نبی کی ہے، علی کی ہے، حسن کی ہے، حسین کی ہے، زین العابدین کی ہے، محمد باقر کی، جعفر صادق کی، امام تقی کی، امام نقی کی، محمد عسکری کی، یہ کس کی قبر ہے؟ داتا کی، خواجہ کی، معین الدین کی، یہ کس کی قبر ہے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی ہے، بلے شاہ قصور والے کی ہے، خواجہ معین الدین کی ہے، غوث اعظم کی ہے۔ ذرا ہاتھ نیچے نہ ہو، زبان آہستہ نہ ہو، اٹھ کے کھڑے ہو کے داد دینا تو داد چھوٹی ہے، جملہ بڑا ہے، کس کی قبر ہے؟ ارے 14 صدی بعد، 14 صدی بعد دین پہ چلنے والے ایک غلام کی قبر ہے۔ میں نے کہا 14 صدی بعد دین پہ چلنے والے کی یہ شان ہے۔ 14 صدی پہلے کربلا میں دین بچانے والے کی شان کیا؟ تمہاری جنت کا مطالبہ